لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين انتہائی محترم صاحبزادہ عبدالشکور صاحب، برادران اسلام، آپ نے اور میزبان محترم نے جس محبت سے سرفراز کیا ہے، اس عزت افزائی کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ جل مجدہ اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا نصیب فرمائے۔ میں محترم صاحبزادہ عبدالشکور صاحب کو اس خوبصورت مسجد کی تعمیر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے حسن ذوق کی مظہر ہے یہ مسجد۔ کئی مرتبہ سڑک سے گزرتے ہوئے اس مسجد پر نظر پڑی، معلوم نہیں تھا کہ تعمیر کنندگان کون ہیں، لیکن میں جب بھی گزرتا تھا اور اس مسجد پر نظر پڑتی تھی ان کے حسن ذوق کی داد دیتا تھا۔ مساجد تعمیر کرنا، ان کو آباد کرنا، یہ خوش نصیبوں کا کام ہے، یہ بیدار بختوں کا کام ہے۔ ہر شخص مسجد تعمیر نہیں کرتا، وہ فرد ہو یا جماعت ہو۔ اللہ جل مجدہ کو ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی ذات اور صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دل و جان سے
اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دار المزرعہ ہے اور جزا اور سزا کا دن آنے والا ہے، ذرے ذرے کا اجر بھی ملے گا اور کوئی اس کی گرفت سے بھی بچ نہیں سکے گا۔ جو اس ایمان کی کیفیت سے معمور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے نصیب میں مسجدوں کی تعمیر لکھ دیتا ہے۔ وہ لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، انہی کو توفیق ملتی ہے، اور وہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مساجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ تقریر کا وقت نہیں، جمعے کا وقت ہوا چاہتا ہے بلکہ جایا چاہتا ہے۔ میں صرف چند منٹوں میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کی نظر میں ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین نے مکے کی وادی غیر ذی زرع میں حضرت ابراہیم کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ارشاد کیا، دنیا کے بت کدوں میں وہ پہلا گھر ہوا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ تو آپ غور فرمائیے گا، آپ نے کون سا کام کیا؟ میں کس کام پر آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں؟ ایک پیغمبر، ابو الانبیاء، پیغمبروں کا باپ، اپنے ہاتھ سے دیوار چن رہا ہے، اور اسی پیغمبر کا بیٹا، وہ بھی جلیل القدر پیغمبر، محمد مصطفیٰ کا جد امجد حضرت اسماعیل، وہ گانا لا رہے ہیں۔ ایک پیغمبر مٹی لا رہا ہے اور دوسرا پیغمبر دیوار چن رہا ہے۔ میرے آقا، آپ سب کے آقا، ماں سوی اللہ، کائنات کی ہر شے کے آقا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وادی قباء میں پہنچا تو سب سے پہلا تعمیری کام مسجد قباء کی تعمیر تھی۔ قرآن کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جو سب سے پہلے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی۔ اور پھر جب آپ کا ورود مسعود مدینہ طیبہ میں ہوا، یہ دھرتی بھی کیسی دھرتی ہے، یہ دھرتی بھی کیسی دھرتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں، میں خاص طور پر زور دے کے کہتا ہوں، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دھرتی اور اس دھرتی میں وہ مقام جس میں میرے آقا، آپ کے آقا آرام فرما ہے، وہ عرش ولا سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہ خدا کہیں موجود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، اسے جگہ کے ساتھ معین نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، عرش اختیار کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن گنبد خضرا کے اندر بلا ریب میرے آقا، آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مکہ سے رفت سفر باندھنے والے
حاجی کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ جب اس بستی میں جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، اور وجود مسعود سے وہ بیماریوں کا جڑ، بیماریوں کا گھر شہر مدینہ النبی بن گیا، محمد الرسول اللہ کا مسکن بن گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا کام میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا وہ مسجد نبوی کی تعمیر۔ ذرا اس منظر کو اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں اپنے تصور میں لاؤ کہ اس مسجد کو بنانے والے کون ہیں، اس کے لیے مٹی گارا کرنے والے کون ہیں؟ وہ جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو دنیا میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہاں مٹی لانے والے، گارا لانے والے، دیواریں چننے والے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اور گارا لگاتے لگاتے اور کام کرتے کرتے جب ان کی نظریں اٹھتی ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں محمد عربی تشریف لا رہے ہیں، اور سر پر مٹی کی ٹوکری ہے، اور اس ٹوکری سے مٹی چھن چھن کر محمد عربی کی زلفوں پر گر رہی ہے۔ صحابہ وجد میں آ کر کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا۔ یہ ہے وہ ذات، یہ ہے وہ ہستی، یہ ہے وہ ذات مقدس جس کے ہاتھوں میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھا۔ اور جب سرکار اپنے ان چاہنے والے جانثاروں کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ آخرت کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں، یہ میرے مہاجر ہیں، یہ میرے انصار ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے۔ اور میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ سرکار ان سامنے والوں کو بھی دعا دے رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسجدوں کو بنانے والے اور ان کو آباد کرنے والے سب کو دعا دے رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اس خوبصورت مسجد کی تعمیر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس کی تزئین و آرائش کا کام بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ میں اس موقع پر صرف دو باتوں کی جانب ایک دو منٹ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جس ماہ مقدس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی جو سب سے بڑی صفت اللہ جل مجدہ نے بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس ماہ مقدس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں اپنا آخری صحیفہ ہدایت نازل کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، صحیفے بہت آئے ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی ہے۔ اس لیے آج کی دنیا معلوم میں جتنی بھی اقوام و ملل بستی ہے، کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی۔
لیکن آج کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، آپ میں سے ہر ایک پورے آہنگ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کلام مجید میں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، یہ وہی ہے جو آج سے 1500 سال پہلے قلب محمد مصطفیٰ ہے۔ اس میں کوئی زبر، زیر، شد، مد کا فرق نہیں ہے۔ ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا وہ نسخہ قرآن مجید جو بوقت شہادت حضرت عثمان کے زیر تلاوت تھا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے الفاظ پر خون عثمان کے دھبے آج بات کی شہادت دے رہا ہے کہ آج 1500 سال کے بعد اس مسجد میں پڑھا جانے والا قرآن وہی قرآن ہے جو محمد عربی کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اور حضرات، کسی ایک صحیفے کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے۔ بے شک اللہ کی طرف سے آئے گا، لیکن انہیں کلام اللہ نہیں، کوئی تفسیر پہ لکھا ہوا کس طرح آیا، کس طرح آیا، لیکن جب وہ واحد جب اس کو پڑھو نا تو یہ سوچ کے پڑھا، یہ جان کے پڑھا کہ یہ کسی انسان کے لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کہا۔ جب پڑھو نا قرآن، اور قرآن میں آیا ایھا الذین آمنوا، آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ سمجھا کرو کہ وہ عرش سے میرا رب مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے خطاب فرما رہا ہے۔ ایک دفعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نماز فجر کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کے والد مسجد سے نماز پڑھ کے آئے، پاس سے گزرے، دیکھ رہے تھے اقبال کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر پوچھا اقبال کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا ابا جی قرآن پڑھ رہا۔ فرمایا جب فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس۔ فراغت کے بعد محمد تشریف لے گئے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ابا جی قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہا بیٹا ایک بات یاد رکھو، جب بھی قرآن پڑھو، جب بھی قرآن پڑھو تو یہ جان کر پڑھو کہ قرآن تم پہ نازل ہو۔ اقبال کی وصیت، اقبال کے والد کی وصیت آپ کی خدمت میں چھوڑ دی جائے کہ جب بھی قرآن پڑھو یہ سمجھو قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے، جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب۔ اقبال سے کہتا ہے جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، گرا کچا ہے راضی میں صاحب ہمیشہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف بڑے عالموں کی سمجھ میں آتا ہے، یہ ہر اس شخص کو سمجھ آتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ابو جہل بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، عرب کا بڑا دانا سمجھا جاتا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن منڈیوں میں بکنے والے بلال حبشی کی سمجھ میں آیا۔ یہ ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں، اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، اللہ کے فضل کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل کی بھیک مانگ کر قرآن کو کھول کے پڑھا کرو، دیکھنا تمہیں قرآن کس طرح راہ ہدایت دے، کس طرح تمہاری تاریخ نہ ہو تو پھر یہ قرآن روشن ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس رمضان کے ماہ مقدس کی فرضیت کی فلسفی کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین
ارشاد فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. میں اور آپ بھوکے رہیں پیاسے رہیں خدا کو اس سے کیا ڈر؟ اس کے پاس پہنچنے والی چیز ہمارے دل کی تطہیر ہے، ہمارے قلب کی پاکیزگی ہے، ہماری سوچ کی پاکیزگی ہے. اسی لیے فرمایا ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید اس سے میری ساری بات کا اظہار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تمہاری طرف مخاطب ہو کہ تمہیں گالی دے تو آگے سے کیا کہو؟ انی صائم، میں تو روزے سے، میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا. کوئی تمہارے ساتھ لڑائی کرنا چاہے، جھگڑا کرنا چاہے، تمہارے سامنے بیٹھ کے غیبت کرنا چاہے، دوسرے کی برائی کرنا چاہے، پلٹ کر اسے کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں ان باتوں میں سے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے پاس پہنچنے والی چیز تمہارا تقویٰ ہے، اس کے پاس پہنچنے والی چیز تمہاری پرہیزگاری ہے. میرے مسلمان بھائی، میرے انتہائی قابل قدر بھائی، آؤ آج یہ اس نماز جمعہ کے افتتاح کے موقع پر اس خوبصورت مسجد کو تعمیر کرنے والوں یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں، یہاں پہ بہترین قرآن کی تعلیم کا اہتمام کریں. اس مسجد سے ہمیشہ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں، اس مسجد سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا جائے. اور میں عبدالشکور صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنا بجٹ ہے اس سارے کو اس مسجد کی تعمیر اور تزئین اور آرائش پر خرچ مت کرو. اس میں سے ایک وافر حصہ اس مسجد کو آباد کرنے کا بچاؤ. یہاں قرآن کی تعلیم، یہاں حدیث کی تعلیم، یہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام، نسل نو آپ کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا اور ان کو محمد الرسول اللہ کی راہ دکھانا، ان کے دلوں میں محمد رسول کی جوت جگانا، یہ ہے اس منبر کا کام، یہ ہے مسجد کا کام، یہ ہے مسجدوں کی تعمیر کرنے کی بہترین فلسفی. آؤ آج اس بات کا عہد کر کے اٹھے کہ رمضان کی قدر کریں گے اور اس ماہ مقدس کی جو شان بیان کی گئی ہے اس شان کے مطابق اس کی قدر کریں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنی خود احتسابی کے ساتھ گزارتا وہ دیکھو وہ قادر و کریم کیا فرماتا ہے. وہ مالک الملک آپ کو کیا پوچھتا ہے جہاں فضا سناتا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ، جو احتساب کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. گناہوں کے میری طرح ڈوبے ہوئے انسان میں یہ رمضان کا مہینہ مجھے مل گیا ہے، آپ کو مل گیا ہے. آؤ اس بات کا عہد کریں کہ اس ماہ مقدس میں برسنے والی رحمت اور مغفرت کی برسات سے اپنے قلوب و ذہان کو دھو ڈالیں گے. اللہ جل مجدہ
مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے اس پروگرام سے بھی مجھے آگاہ کیا ہے جو اس مسجد میں تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں یہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ درس نظامی ہوگا، ماہانہ 11ویں شریف ہوگی، اور ماشاءاللہ اساتذہ کا اہتمام بھی کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس علاقے کے لوگوں کو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ علاقائی تعاون کے بغیر اس طرح کے معاملات کو چلانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جماعت بندی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مشترکہ کاوشیں ہوتی ہیں، سب مل کر اس مسجد کے تعلیم اور تربیت کے پروگرام کو کامیاب بناؤ۔ آپ مسجدوں کو آباد کریں گے، میں ایک اپنا کہا ہوا جملہ آپ کی خدمت میں دوہرا کے اجازت چاہتا ہوں کہ جن علاقوں کی، جن محلوں کی، جن قصبوں کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، یقین کرو ان کے گھر آباد ہو جاتے ہیں، ان کے محلے آباد ہو جاتے ہیں، ان کے قصبے، ان کے شہر آباد ہو جاتے ہیں، اور جن محلوں کی، جن قصبوں کی مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں ان کے گھر غیر آباد ہو جاتے ہیں، وہ محلے کو قصبے غیر آباد ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو بتائے بغیر سبھی جانتے ہیں کہ آج اندھیروں میں کس قدر گھروں میں اندھیرا تھا۔ اگر اس اندھیرے کو اجالے میں بدلنا چاہتے ہیں، اس تاریکی کو روشنی میں بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ پیسوں کی جلسات سے نہیں، قرآن کے نور سے آئے گی، قرآن کے نور سے آئے گی، تقوی کے نور سے آئے گی، روزے کے نور سے آئے گی، خدا کے نور سے آئے گی اور مصطفیٰ کے نور سے آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔